السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 ہے، سبق نمبر 14 ہے، اور اس کا پارہ جو ہے وہ 16واں ہے، جس کے اندر آج ہم سورت مریم کی آیت نمبر 52 سے لے کر 98 تک پڑھ کر سورت مریم کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے الحمدللہ اس کے 51 آیات پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یا ان کا تذکرہ بھی شروع ہوا تھا، تو ہمارے وہ صفحات مکمل ہو گئے۔ تو آج ہم آیت 52 سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کا واقعہ یا ان کا تذکرہ ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تو سورت مریم کے موضوعات کو کل بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں 58 آیات، ان میں 6 واقعات کو ذکر کیا گیا، جن میں 3 تفصیلی ہیں جو کل ہم نے پڑھے، اور 3 جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا، جن میں جو تینوں آج ہم نے پڑھنے ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا انتہائی مختصر انداز میں، وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ اور اسی طرح جو سورت کے دیگر موضوعات آپ کو بتائے گئے تھے وہ بھی پڑھنے ہیں۔ انبیاء کی صفات کیا ہیں، مختلف امتوں کے احوال، انبیاء کے آ جانے کے بعد ان کے لوگوں کا انبیاء کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کرنا، قیامت کے جو منکرین ہیں، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے جو انکار کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کافروں کا اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، اللہ رب العزت کا بیٹے سے اور شریک سے پاک ہونا، اور اسی طرح مومنوں کی جزا اور کافروں کی سزا۔ جبکہ سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو یہود نے حضرت مریم پر اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر جو بہتان لگایا تھا، ان کا دفاع کرنا اور اس بہتان کی نفی کرنا، یہ اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔ اور جو سورت کے مقاصد ہیں وہ 3 ہیں: اللہ کی وحدانیت کا اثبات، اس کا بیٹے سے پاک ہونا، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا اثبات۔ تو آج بھی موضوعات کے اندر آپ ان 3 مقاصد کو دیکھیں گے کہ باقی تمام جو موضوعات ہیں ان تینوں مقاصد کے ارد گرد آپ کو گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو کل ہم نے آیت 51 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا، تو چلیے ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ واقعہ ہم دوبارہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے اس کتاب میں، قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی اللہ رب العزت نے صفات ذکر کی۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ چنیدہ تھے، مخلصاً کا مطلب ہے منتخب کیے گئے، چنیدہ۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ جو صفت ہے نا مخلصاً، اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو بھی چن لے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ آپ کو چن لے، اپنے دین کو پڑھانے کے لیے چن لے، اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے چن لے، اور اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام کا ایک بہترین نمائندہ بننے کے لیے چن لے، اللہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے چن لے۔ تو حضرت موسیٰ کی کیا صفت آئی؟ انہو کان مخلصا، انہیں چنا گیا تھا، وہ چنیدہ تھے۔ وکان رسولا نبیا، صفحہ نمبر 309 ہے، اس کو مختلف اشارات موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ پارہ نمبر 16 ہمارا چل رہا ہے، اور اس صفحے پر آیات ہیں 52 سے لے کر 63 تک یہ آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو پکارا، وَنَادَيْنَا، اور ہم نے پکارا ہو اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، من جانب الطور الایمن، طور کی طرف سے دائیں طرف، الایمن کا مطلب دائیں طرف سے، دائیں طرف سے ہم نے اس کو کیا کیا؟ پکارا، آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے اس کو قریب کیا، نجیہ، چننے میں، رضامند ہونے میں ہم نے اسے قریب کیا، اپنے قریبی بندوں میں ہم نے اسے شامل کیا۔ یا بعض نے کہا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
ہم نے راز گوئی کے لیے اس کو اپنے قریب کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو من رحمتنا اپنی رحمت سے. کیا عطا کیا؟ اخاہ ان کا بھائی ہارون علیہ السلام. کیسے عطا کیے؟ نبی کیا بطور نبی کے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ خود اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان پر اپنی یہ رحمت کی کہ ان کے بھائی کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا. تو آپ یقین جانیے کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسے اس کے اہل و عیال میں سے دین کا کام کرنے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے. یعنی اس سے بڑی سعادت کی بات اور کون ہو سکتی ہے؟ خامن کو اس کی ایسی بیوی مل جائے، بیوی کو اس کا ایسا خامن مل جائے، باپ کو ایسے بیٹے مل جائیں، بیٹوں کو ایسا باپ مل جائے، یا بھائی کو دوسرا بھائی مل جائے، یا بہن کو ایسے بھائی مل جائیں کہ جو دین کی دعوت کا کام کرنے میں اس کے معاون ہو. تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کہا؟ رحمت کہا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اللہ اکبر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. حضرت موسیٰ کا انتہائی مختصر واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ تھا. اب ذرا حضرت اسماعیل اور اسی طرح حضرت ادریس ان کے واقعات کی طرف اشارہ دیکھیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. ذرا ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا علیہ السلام، اسماعیل بن ابراہیم. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. وہ وعدے کو سچ کر دکھانے والے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور وہ رسول اور نبی تھے. ان کی صفات وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور وہ حکم دیتے تھے. دیکھیں پاس کنٹینیوز ماضی استمراری. كَانَ يَأْمُرُ حکم دیتے تھے. أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو دو چیزوں کا، بالصلاة نماز پڑھنے کا، والزکاة اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے، چنے ہوئے تھے. کل بھی یہ گزرا تھا مرضیہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. کتاب میں ذرا تذکرہ کیجئے، ذکر کیجئے حضرت ادریس علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ بھی ایک بعمل نبی تھے، بڑے اچھے عمل والے صدیق. جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق، سچ کر دکھانے والے، تصدیق کرنے والے. صدیقاً نبیّا، اللہ کے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ اور ہم نے انہیں بلند کیا. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا اس کو یعنی ادریس کو مکانا علیہ بلند جگہ پر. ہم نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا. تو میں نے کیا کہا تھا کہ 3 واقعات تفصیلی ذکر ہیں. وہ 3 واقعات کون سے ہیں؟ حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ واقعات بولے کیا تھے؟ تفصیلی تھے. اور 3 واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ ہے، 3 انبیاء رسول یا ان کے واقعات جن کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کون؟ حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام. اب دیکھیے اتنے انبیاء رسول کا ذکر کرنے کے بعد، ذرا غور کریں، اتنے انبیاء اور رسول کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا علیہم ان پر، یعنی ان انبیاء و رسول پر. من النبیین نبیوں میں سے. اچھا یہ انبیاء کون تھے؟ من ذریتی آدم، آدم کی اولاد میں سے تھے. بولے یہ انبیاء رسول کون تھے؟ یہ آدم کی اولاد میں سے تھے. مزید ان کی کیا صفت ہے؟ وہ ممن، اور ان میں سے تھے. من مجموعہ، ممن کس کا مجموعہ ہے جی؟ من کا مطلب سے، من کا مطلب جو یا جنہیں. حملنا ہم نے اٹھایا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ. یہ
حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ حملنا کا لفظی مطلب اٹھانا ہوتا ہے اور سلیس ترجمے میں یہ سوار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور خاص کر کشتی کی سواری کے لیے، کیونکہ گویا کشتی بھی ان لوگوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے پانی پر۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور اولاد میں سے، ذریہ کا مطلب کیا ہے جی؟ اولاد، اور اولاد میں سے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، وَإِسْرَائِيل، اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، مطلب کہ یعقوب علیہ السلام۔ یہ انبیاء و رسول جن کا ذکر کیا گیا، یہ آدم کی اولاد، یہ نوح کی کے ساتھ جو کشتی میں سوار ان کی اولاد میں سے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولادوں میں سے۔ وَمِمَّن، اور یہ ان میں سے ہے جو یا جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے چن لیا۔ ہدینا، ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے چن لیا۔ اجتبا، یجتبی، اجتبینا، ان سب کی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ انبیاء رسول اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اذا تتلا علیہم آیات الرحمانی، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیات، خروا سجدا وبکیا، خروا وہ گر پڑتے ہیں، خر یخرو کا مطلب گر پڑنا، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجدن ساجد کی جمع، بکیا باکن کی جمع، وہ سجدے کی حالت میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جن پر سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ علماء کرام نے کہا کہ اگر آپ تعلیم و تعلم کے اندر مصروف ہیں تو آپ پہلی فرصت کے اندر وہ سجدہ تلاوت کریں گے اس کے مکمل ہونے کے بعد۔ خروا سجدا وبکیا، اللہ اکبر۔ تو یہ انبیاء اور رسل کی عاجزی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق پر اور مضبوط تعلق پر بھی دلالت کرتا ہے کہ قرآن کی آیات سن کر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے سجدوں کی حالت میں گر پڑتے ہیں، اور یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہے کہ قرآن مجید ان کے دلوں پر کیا کرتا ہے؟ بولیں، اثر کرتا ہے۔ اچھا، وہ جو دلوں پر اثر کرتا ہے اس کا اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس وجہ سے تو علماء کرام نے کہا کہ جو ایمان ہے وہ زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے اور جسم کے ذریعے عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جسم کے ذریعے عمل کرنا، پھر جا کر ایمان۔ تو یہ جو ہے یہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز لوگ ہیں۔ جب ان پر آیات اثر کرتی ہیں تو اس کا اظہار عملوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ اللہ اکبر! لیکن کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، فخلف پس جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلف ایک نااہل جماعت، ایک نااہل جماعت ان کی جانشین بنی، ان کے بعد آئی۔ اسی سے خلیفہ بھی ہے نا، خلیفہ جانشین کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ وہ فعل ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کے پیچھے چل پڑے۔ پھر ایک نااہل جماعت آئی جو اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان کے جانشین بنتے، لیکن ایک نااہل جماعت آئی جو ان کے وارث بنے، ان کے جانشین بنے، اور ان کی جو بری صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے لگے۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ پہنچیں گے، وہ ملیں گے کس سے جی؟ غیا، جہنم سے۔ عنقریب آگ سے ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے، اور یہ خاص کر جو یہود و نصارہ کے لیے اور دروس ہم سب کے لیے، کہ وہ ان انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہیں، ان میں سے اکثر ان لوگوں کی، ان نیکوکار لوگوں کی اولادوں میں سے ہیں
اور نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور شہوات کے پیچھے چلنے والے ہیں. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ الا سوائے، ہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں استثناء حاصل ہے، الا سوائے، من تابا جو توبہ کرے، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے. اچھا، جن کے اندر یہ تین صفات ہیں، توبہ، ایمان اور عمل صالح، توبہ، ایمان اور عمل صالح، جن میں تین صفات ہیں، فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ پیسیو وائز ہے، فعل مجہول، وَلَا يُظْلَمُونَ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شَيْئًا کچھ بھی، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا، پھر ان جنات کی صفت آئیں، وہ جنات کیسی ہوں گی؟ اللہم اجعلنا من اہلہا، اللہ رب العزت ہمیں بھی جنتوں والوں میں سے بنا دے. وہ جنات کیسی ہیں؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنات ہیں. عدن کا مطلب ہمیشہ رہنے والی، ہمیشگی کی جنات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں. ایسے باغات جن میں خزاں نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان میں بہار ہی بہار ہے. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں. کیونکہ جنت دکھائی نہیں دیتی، ایک غائبانہ چیز ہے. رحمان کے بندے جنت کے بارے میں سن کر اس پر ایمان لائے، اس جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنے رب سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں. رحمان نے ان سے وعدہ کیا جنتوں کا. انہو بے شک، کان وعدہ مأتیا، اس اللہ کا وعدہ ہے پورا ہونے والا، وہ پختہ وعدہ ہے، پورا ہونے والا وعدہ ہے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنتی جنت میں ہوں گے، لا يسمعون فیہا لغوا، اس میں کوئی فضول بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، الا سلاما مگر سلام کو سنیں گے. کیسے سلام کو سنیں گے؟ فرشتے آئیں گے، وہ ان کو سلام کہیں گے. جنتی جب ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. وہ جنت میں سنیں گے تو سلام سنیں گے، لغو نہیں سنیں گے. جھوٹ، بہتان، غیبت، گالی گلوچ، بری باتیں وہ جنت میں نہیں سنیں گے. لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق ہے، فیہا اس میں یعنی جنت میں. کب کب ان کا رزق ہے؟ بکرۃ وعشیہ، صبح بھی اور شام بھی. جنت میں صبح بھی اور شام بھی ان کا رزق ہے. پھر اللہ نے جنت کا اتنا خوبصورت تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. تِلْكَ الْجَنَّہ یہ ہے وہ جنت، الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا جس کا ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے، من كَانَ تَقِيًّا جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. یہ ہے وہ جنت، جس جنت کا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. دوسری جگہ بھی ہے نا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی مرتبہ بیان ہوا، جنت اور تقوی، اہل تقوی اور اہل جنت. اہل جنت کون ہوں گے؟ جو اہل تقوی ہوں گے. دنیا میں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے دن جنت کے اہل وہ لوگ ہوں گے. اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے یعنی یہ واضح ترین الفاظ میں نورسو کا صیغہ لا کر، اور ایسا یورسو سے، اسلم یسلمو کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے اس کے وزن پر. نورسو یہ وہ جنت ہے کہ ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے. کس کو وارث بناتے ہیں؟ من کان تقیہ جو متقی ہوتا ہے. اس جنت کا ہم وارث کس کو بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے؟ جو متقی ہوتا ہے. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں ہم
صفحہ نمبر 310 کی طرف جاتے ہیں. پارہ نمبر 16 ہے. اس صفحے پر آیات 64 سے لے کر 75 تک ہیں. ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ جبریل امین بار بار آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اس دن ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا تھا جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ آج کچھ وحی نازل ہوئی ہے. آج کچھ وحی نازل ہوئی ہے. وہ خوش ہو جایا کرتے تھے وہ کہ ان کے پاس ان کے رب کا پیغام آیا ہے. قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام خوش ہو جاتے اور انتظار میں ہوتے کہ وہ آیات ہمیں بتائی جائیں رب کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے. اللہ اکبر. یعنی میں کہتا ہوں قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کو دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جبریل امین کا انتظار کر رہے ہیں. جبریل امین کب آئیں گے رب کا پیغام لے کر؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کا انتظار کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. گویا کہ حضرت جبریل کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نازل ہوتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر آپ کے رب کے حکم سے. ہم جو نازل ہوتے ہیں وہ آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ اللہ جو ہے اس کی شان سنیے. لہو اسی کے لیے ہے, اسی اللہ کے لیے ہے. ما بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے, وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے, وما بین ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. جو ہمارے آگے ہے, جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں, ایک تو جہتیں ہو سکتی ہیں, آگے پیچھے سب کچھ اللہ کے لیے ہے, اور اس سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے جو آنے والا وقت ہے اور اس کے تمام حوادث اور جو کچھ ہے, اور جو پیچھے گزرا وقت ہے خلفنا, سب کچھ اللہ کے لیے. اللہ سمجھا کہ نہ؟ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں اس مفہوم میں, ما بین ایدینا وما خلفنا میں. زمانے کے اعتبار سے بھی یعنی زمان و مکہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں, زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکہ کے اعتبار سے بھی. سب کچھ اللہ کا ہے, لہو اسی کے لیے ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب نَسِيًّا بھولنے والا. بولیے آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ جو آیت کا خاص کر حصہ نا, آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. کسی شخص نے کوئی عمل کیا, دنیا کے لوگ اس کے عمل کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے, وہ تو جانتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. آپ کو پتہ ہے نا, بعض بندے پوری زندگی کوئی کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, دنیا کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. اگر انہوں نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ایک اعتبار سے ہے. دوسرے اعتبار سے کسی شخص پر کوئی ظلم ہوا, اب مظلوم بڑی پریشانی میں ہے. بولیے مظلوم بڑی پریشانی میں ہے, تو اس کی تسلی کے لیے آیت ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں ہے. آپ پر ظلم ہوا, دنیا کے اندر وہ مظلوم اور اس پر ظلم کرنے والا, یعنی دنیا کے اندر مظلوم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کا انجام دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, آخرت کا دن تو ہے اور اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے کہ یا اس کا انجام دنیا یا آخرت ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اللہ تو بولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. فَاعْبُدْهُ پس آپ اس کی عبادت کیجئے, نہ صرف عبادت کیجئے بلکہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, وَاسْتَبِرْ کا مطلب کیا ہے, جمے رہیے, ڈٹے رہیے, لِعِبَادَتِهِ اللہ کی عبادت پر. اس اللہ کی عبادت کیجئے
اور اس اللہ کی عبادت کے لیے آپ ڈٹے رہیں. هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ هل تعلم، کیا آپ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لہو اللہ کے لیے، سمیہ کوئی اس کا ہم نام، کیا اللہ کا کوئی ہم نام ہے؟ اور یہاں پر ہم نام کی ہی مفہوم کے اندر ہم پلہ بھی آ جاتا ہے، ہمسر بھی آ جاتا ہے، کفو بھی آ جاتا ہے. کیا اس اللہ کا کوئی ہمسر ہے جس کی اللہ کے ساتھ عبادت کی جائے؟ کیا اس اللہ جیسا کوئی ہے، اس کی مثل کوئی ہے جس کی اللہ کے ساتھ عبادت کی جائے؟ هل تعلم له سمیہ. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم، جو اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اور رب کی تشریح کئی مرتبہ گزر چکی، لفظ رب کی، پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا، نظام چلانے والا، موت و حیات دینے والا، اصلاح کرنے والا. یہ تمام چیزیں اگر ایک لفظ میں جمع ہوں تو وہ لفظ رب کہلاتا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے. یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ انسان سے مراد کافر انسان ہے. انسان سے مراد کافر انسان ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا مجھے نکالا جائے گا زندہ کر کے. اخرجو فعل مجہول ہے، پیسو ایز خرج یخرجو کے وزن پر، یا وہی چیپٹر خرج یخرجو، یہ وزن ہے نصر ینصر کا. انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا، کیا مجھے قبروں سے نکالا جائے گا زندہ کر کے. مطلب کافر جو ہیں، یہاں پر یہ جو تعجب ہے یہ انکار کے لیے ہے، کیونکہ وہ یوم البعث کا انکار کیا کرتے تھے کفار. تو اللہ نے ان کے اس انکار کو ذکر کیا کہ کافر انسان یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ کہہ لیجئے جو آخرت کے منکر ہیں، مر کر دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہترین، ایک ان کا رد ہے اس کے اندر، یا ایک بہترین دلیل ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے. بڑی خوبصورت دلیل. اس مقام کو یاد کیجئے. ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ کچھ ٹھیک ہے آپ آیات احادیث پورا قرآن مت حفظ کیجئے، فرض نہیں، لیکن کم از کم وہ آیات، وہ احادیث، ان کا عربک میں وہ یاد کیجئے جو کسی ٹاپک، کسی موضوع سے متعلق ہے، جو آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے، کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ ان آیات احادیث کو ضرور یاد کیجئے. اور مختصر احادیث اپنے بچوں کو یاد کروائیے. یقین جانیے آپ کے بچے پیپرز کی تیاری کے لیے پوری کتابیں رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. آپ انہیں مختصر احادیث اور موضوعات کے مطابق آیات یاد کروائیے. اللہ توفیق دے تو بچوں کو حفظ بھی کروائیے. کتنی خوبصورت آیت. اور اس کا اب رد سنیے. انسان کہتے ہیں، مطلب کافر ہی کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ، کہ ہم نے اسے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. ولم یک شیئا، کچھ بھی نہیں تھا. سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر جو 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، اس کی ابتدا میں بھی یہ موضوع بیان ہوا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ایک ایسا زمانہ بھی آیا اس پر. تو کتنا بہترین رد ہے. کیا انسان کو یہ یاد نہیں، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، ہم نے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ عدم تھا. اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا، اللہ نے اسے یہ زندگی عطا کی. تو کیا جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس وجود کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا، دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ اللہ اکبر. فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے. واو یہاں قسم کے معنی میں تیرے رب کی قسم ہے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، لا تاکید کے لیے ہے، فعل حشر یحشر، اور اس کے آخر میں نون بھی تاکید کے لیے ہے. البتہ ہم ضرور جمع کریں گے، اٹھائیں گے ہم ان کو. یوم الحشر اسی لیے کہتے ہیں، اس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ایک طرف جمع کیا جائے گا.
ہم ضرور بضرور انہیں جمع کریں گے، نہ صرف انہیں بلکہ یعنی قیامت کے منکرین کو، بلکہ ان کے ساتھ دوسری کون سی کیٹیگری ہے، دوسرے کون سے لوگ ہیں جن کو جمع کیا جائے گا، والشیاطین، اور شیاطین کو۔ مطلب یہ جو لنحشرن کا اثر ہے یہ ہم پر بھی آ رہا ہے اور والشیاطین پر بھی آ رہا ہے۔ ہم انہیں بھی جمع کریں گے اور ہم شیاطین کو بھی جمع کریں گے۔ پھر ثم لنحضرنہم، پھر ہم ضرور انہیں حاضر کریں گے، کہاں؟ حول جہنم جثیہ، جہنم کے ارد گرد انہیں جمع کریں گے، حاضر کریں گے، جثیہ گھٹنوں کے بل، جسا یجثو، دعا یدعو کے وزن پر یہ فعل ہے، اس سے ہے جثیہ، ہم انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے۔ مزید ان لوگوں کے اندر بعض ایسے لوگ تھے جو سرکردہ تھے، سردار تھے گمراہ کرنے کے اندر، دوسرے لوگوں کو بھی وہ گمراہ کرنے والے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ثم لننزعن من كل شیعۃ، شیعہ گروہ کے معنی میں، ثم لننزعن، پھر ہم کھینچ نکالیں گے، زبردستی نکالنا، نزع ینزع، پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، من كل شیعۃ، ہر گروہ سے، ہر گروہ سے ہم نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ایہم ان میں سے کون اشد، اسم تفضیل، زیادہ سخت ہے، علی الرحمن عتیہ، رحمان کی نافرمانی میں، عتیہ سرکشی میں، رحمان کے مقابلے میں کون زیادہ سرکش ہے، ہم ان گروہوں سے ان کو نکالیں گے۔ مطلب جو ان لوگوں کے اندر بھی، ان کفار، ان گمراہ لوگوں کے اندر بھی، ہر گروہ کے اندر جو ان کے سرکردہ لوگ تھے دوسروں کو گمراہ کرنے والے، ان کو خاص کر نکالا جائے گا ان سے۔ کیوں؟ تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی حسرت ہو جائے کہ یہ ہیں وہ جن کو دنیا کے اندر ہم فالو کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے چل کر ہم اپنے رب کو بھی بلا بیٹھے تھے، آج تو خاص کر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ان کی حسرت کے اندر مزید اضافہ کرنے کے لیے قیامت کے دن جو سرکردہ لوگ ہیں گمراہی کے اندر، ان کو پہلے، ان کو ہر مقام پر پہلے اور ان کے لیے دگنا عذاب، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ بنی اسرائیل وغیرہ میں۔ اللہ نے فرمایا ثم لنحن، پھر البتہ ہم ہیں، اعلم، زیادہ علم رکھنے والے، جاننے والے، بالذین ہم اولا بہا، بالذین ان لوگوں کا جو اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، اردو میں بھی آپ جو کہتے ہیں نا بلولا، زیادہ حق رکھتے ہیں، بہا یعنی بھی جہنم، اس جہنم کا، ہا ضمیر کیونکہ جہنم مونس یوز ہوتا ہے عربی میں، پھر ہم ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اس جہنم کا زیادہ حقدار کون ہے۔ ہم اولا بہا، جو زیادہ حقدار ہیں اس کے، صلیہ پہنچنے کے اعتبار سے، جہنم میں پہنچنے کے اعتبار سے کون زیادہ حق رکھتا ہے، ہم انہیں زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، میں نے بتایا تھا اللہ سے پہلے اگر ان آ جائے یا حل آ جائے تو وہ نفی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ، نہیں ہے تم میں کوئی بھی، الا مگر، واردها، اس پر وارد ہونے والا ہے، یعنی اس جہنم کے اوپر سے، اس پل کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ واردها کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب پر حتمی طے شدہ بات ہے۔ حتمن حتمی سے ہے، مقضیہ یعنی جس کا فیصلہ کر لیا گیا، قضا، قضا سے یعنی جس چیز کو طے کر لیا گیا، یہ تیرے رب پر ایک حتمی بات ہے۔ اب دیکھیں، اب ہر کسی نے جانا تو ہے، لیکن کیا ہر کسی نے اس پل کو کراس بھی کرنا ہے، اس سے گزرنا بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی والے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے، فیہا، اس جہنم میں، جثیہ، گھٹنوں کے بل، ابھی گزرا جثیہ آیت نمبر 68 میں، پھر کفار کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل
چھوڑ دیا جائے گا. وذرا یذرو فعل نظر. اللہ اکبر. سلف صالحین جب اس آیت کریمہ کو سنتے تو یقین جانے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک بہت بڑے محدث مفسر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر کسی نے گزرنا ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر کسی نے وہاں سے نکلنا بھی ہے یا ہر کسی نے اس کو پار بھی کرنا ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے. ہر کسی نے جانا تو ہے لیکن پار کس نے کرنا ہے؟ الذین اتقوا, جو تقوی والے ہیں. یہاں پھر ہمیں تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اللہ اکبر. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ اکبر. یہ پل صراط آپ کے علم میں ہے, بعض بجلی کی تیزی کے ساتھ اس سے گزریں گے, بعض جیسے کوئی گھڑ سوار اس سے گزرتا ہے. مختلف جو حدیث کے اندر وہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے. حتیٰ کہ جو بعض گناہگار ہوں گے اور ان کے گناہ ایسے تھے جو جہنم میں لے جانے والے نہیں تھے, قیامت کے دن کی سختی سے یا اس پل صراط پر گزرنے کی سختی سے ان کے گناہ دھل جائیں گے اور وہ زخمی ہو کر اس کو پار کر لیں گے. کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جو اس پل سے جہنم پر گریں گے, جہنم کے اندر گریں گے, اور اگر ان کے دل میں ایمان تھا تو اپنے گناہوں کا بدلہ لے لینے کے بعد ایک نہ ایک دن ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو کفار ہیں, مشرک ہیں, شرک کی حالت میں, کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی, وہ اس پل سے جہنم میں جانے والے ہیں اور پھر اپنی زندگیاں یہاں گزارنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے. اللہ اکبر. یہ جو آیات ہیں, تینوں آیات 73, 74, 75, ان آیات کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے ان آیات کے مفہوم کو بھی اچھی طرح سے سمجھیے. کفار, یہ جو مکہ کے اندر مشرکین تھے, کفار تھے, جب قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوتی تو یہ کفار, ان کا ایک بڑا برا رویہ تھا. جو کمزور مسلمان تھے ان مسلمانوں کے سامنے یہ کہا کرتے کہ دیکھو, اگر تمہارا دین سچا دین ہوتا, تمہاری یہ کتاب آیات سچی ہوتی تو تمہاری مجالس, تمہاری محفلیں, تمہاری زندگیاں ہم سے اچھی ہوتی. کیونکہ کافر کے سامنے یہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے. اہل ایمان کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی بلکہ اس کا ہدف تو آخرت ہوتی ہے. دنیا کے اندر اگر آزمائش آتی بھی ہے, دنیا کے اندر اگر نعمت چھین بھی جاتی ہے, تو یاد رکھیے وہ اس چیز کی اتنی پرواہ نہیں کرتا اگر اس کی آخرت محفوظ ہے. تو مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ جب آیات نازل ہوتی تو کمزور مسلمانوں کے سامنے اپنی مجالس کا ذکر کیا کرتے کہ دیکھو ہماری مجالس دیکھو, ہمارے مال دیکھو, ہمارے سامان دیکھو, ہمارا رہن سہن دیکھو اور اپنا رہن سہن دیکھو. اگر تم سچے ہوتے تو تمہاری زندگیاں ہم سے بہتر ہوتی. تو ذرا اب اس مفہوم کو سن لینے کے بعد آپ ان آیات کو سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں, فعل مجہول ہے پیسو وائز, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر, آیاتنا ہماری آیات, بینات بڑی واضح, جب ہماری واضح آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, قال الذین کفروا, کافر لوگ کہتے ہیں, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا, ذرا بتاؤ ای الفریقین, دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ؟ ایو کا مطلب کون, فریقین دونوں گروہ, دونوں گروہوں میں سے کون سا فریق, کون سا گروہ؟ خیر مقاما, مقام کے اعتبار سے بہتر ہے, وہ احسن ندیہ, اور مجالس کے اعتبار سے بہتر ہے. یہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے, مقام ہے, اس کے اعتبار سے اور مجالس کے اعتبار سے بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے؟ خیر و احسن. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے بڑے مختصر الفاظ میں ان کی اس گمراہی کا
یہ جو دنیا کے ساز و سامان مال و دولت سے دلیل پکڑا کرتے، آیت 74 میں اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا، اس کا جواب دیا. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا. ہم احسن اثاثا ورئیا، ہم وہ احسن زیادہ اچھے تھے، کن کی نسبت؟ مطلب ان کی نسبت، ان مشرکین، ان کفار کی نسبت وہ زیادہ اچھے تھے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. اثاثا مال و متاع میں، ساز و سامان میں، ورئیا اور دیکھ، نمود و نمائش میں، دکھلاوے میں. وہ نمود و نمائش میں، ساز و سامان میں ان سے بھی زیادہ اچھے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یہ ساز و سامان ان کے کچھ کام آئے گا، یا ان کی یہ مجالس ان کے کچھ کام آئیں گی؟ اللہ اکبر. بڑی وعید ہے اگلی آیات کے اندر. قل کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے. یمدد، مدہ یا مدو کھینچنے سے، مطلب اس کو مزید ڈھیل دے دی جاتی ہے. حتی یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. پیسیو وائز ہے فعل مجہول، وعدہ یعید سے یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اما العذاب، یا عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت. جب وہ قیامت کو دیکھیں گے یا دنیا میں عذاب کو دیکھیں گے. تو یاد رکھیے، جو اللہ کا وعدہ ہوتا ہے پکڑ کا، وہ دو طرح کا ہے، یا دنیا کے اندر ہی عذاب آ جائے گا، اور یا وہ اپنی صحیح سلامت حالت پر اس دنیا سے جائیں گے اور آخرت کی پکڑ ہے ان کے لیے. کبھی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ظالم اگر اپنے ظلم کا بدلہ لیے بغیر مر گیا تو اللہ اس سے غافل ہے. نہیں، وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، یا اس کا بدلہ دنیا کے اندر تھا، یا اس کا بدلہ آخرت میں ہے، یا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. یعنی دنیا کا بدلہ اسے آخرت سے بھی کفایت نہیں کرے گا، خاص کر اگر اس کا ظلم کفر سے تعلق رکھتا ہے، شرک سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا جب وہ اس کو دیکھیں گے، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت، فسیعلمون، تو پس ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کون ہے برا، من کون ہے، ہوا وہ، شر زیادہ برا، مکانن مکان کے اعتبار سے، واضعف جندا اور لشکر کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے. پس ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ کون مکان کے اعتبار سے زیادہ برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں مشرکین مکہ کفار نے دنیا کے اندر بھی یہ دیکھا، ان میں سے جو زندہ رہے، کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو نصرت عطا کی، اسلام کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا، اور جن کمزور مسلمانوں کے سامنے وہ اپنی مجالس اور اپنے ساز و سامان کی وہ ان پر تکبر کیا کرتے تھے، جی ساز و سامان کے بل بوتے پر، یہ ان کے کسی کام نہیں آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے. تو دیکھیے یہ آیت اللہ کی سچائی، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. اللہ اکبر. تو آج کا ہمارا یہ لاسٹ پیج ہے، اس کے بعد ہماری صرف ایک ٹاپک رہ جائے گا اگلے پیج کے اندر. صفحہ نمبر 311 ہے، پارہ 16 ہے. اس صفحے پر آیات 76 سے لے کر 95 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. اللہ رب العزت نے دیکھیے جہاں پر، یعنی یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، کئی مرتبہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اب آپ قرآن کے طالب علم ہیں، لازمی آپ کا یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے قرآن مجید کے مضامین کے اندر تدبر کرنا. جہاں پر اللہ رب العزت گمراہوں کا یا ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ساتھ اہل ایمان یا ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی اللہ اکثر مقامات پر ذکر کرتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر
ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا آیت نمبر 76 میں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اللہ زیادہ کرتا ہے، اور اللہ زیادہ کرتا ہے کن کو؟ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں، جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ انہیں زیادہ کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کس میں انہیں زیادہ کرتا ہے؟ ہدن، ہدایت میں زیادہ کرتا ہے۔ جو ہدایت پر ہیں اللہ انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے۔ اچھا، جو گمراہی پر ہیں انہیں ان کی گمراہی میں ڈیل دے دی جاتی ہے، جیسے پیچھے کہا گیا فَلْيَمْدُدْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، ان کو ان کی گمراہی میں ڈیل ملتی ہے، اور اہل ایمان کو، اہل ہدایت کو ان کی ہدایت کے اندر مزید زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہدایت کا اللہ کی طرف سے دنیا میں بدلہ ہے کہ ہدایت یافتہ اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا پس آپ نے اس کو دیکھا جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا، انکار کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک بڑے مشرک سردار حضرت خباب نے کچھ ان سے رقم وصول کرنی تھی۔ جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو کہا، اے خباب، پہلے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، کفر کرو، پھر میں تمہیں تمہاری رقم دوں گا۔ انہوں نے کہا، اگر تم مجھے قتل کر دو تو میں قتل ہونا پسند کروں گا، لیکن میں کفر کی طرف نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا، اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد، تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو چلو مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے، یعنی انہوں نے مذاق اڑایا۔ وہ جو سردار تھا اس نے کہا، ابن العاص، اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو چلو پھر میں تمہیں تب بھی دے دوں گا، اس دنیا میں نہیں دوں گا، اگر تم کفر نہیں کرتے تو مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو پھر میں تمہیں تمہاری رقم دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان آیات میں اس کا ذکر ہے، ان 4 آیات میں۔ یعنی یہ کفر کا بھی ایک اگلا درجہ ہے کہ کافر ہے، اور نعوذ باللہ کیسی چیلنج کی غائبانہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو کفر کیا؟ وَقَالَ، اور کہا، کیا کہا؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا۔ فعل مجہول ہے، پیسو وائز، لام کا مطلب تاکید کے لیے، البتہ، آخر میں نون بھی تاکید کے لیے، اوتاین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا۔ کیا دیا جاؤں گا؟ مالا و ولدا، مال بھی اور اولاد بھی، البتہ میں ضرور مال و اولاد دیا جاؤں گا، البتہ میں ضرور مال و اولاد دیا جاؤں گا۔ اور بارک اللہ فیکم، یہ ایک کمنٹ آئی جس سے مجھے پتا چلا آیت 76 ہم مکمل نہیں کر سکے۔ وہ بعض اوقات تفسیر میں اتنا وہ کسی مضمون کی تہ میں جاتا ہوں کہ مجھے یہ بالکل معذرت چاہتا ہوں۔ چلیں ہم پہلے اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ رب العزت زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں۔ کس میں زیادہ کرتا ہے؟ ہدا، ہدایت میں زیادہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور جو باقی رہنے والی ہیں وہ صالحات ہیں، وہ نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، صالحات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خیر عند ربک، وہ تیرے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہیں، خیر والے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور لوٹائے جانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ردہ یا ردو سے مردہ، لوٹائے جانے کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے جو صالحات ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر عند ربک۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو ہماری آیات کا کفر کرتا ہے؟ وقال، اور کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں لأوتین مالا وولدا، البتہ مجھے ضرور دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ مال اور اولاد۔ تو میں نے کہا یہاں سے وہ مشرک سردار جس نے یہ کہا تھا کہ مرنے، اچھا یہ اس نے کہا، آپ اس کی ہٹ درمی دیکھیے، سرکشی دیکھیے،
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے تو پھر میں تمہیں دوں گا، تب بھی دوں گا، اور مجھے یقین ہے اس ٹائم بھی میں مال و دولت میں اولاد میں تم سے زیادہ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس کا قول نقل کیا، وقال لأوتین، البتہ ضرور مجھے دیا جائے گا، مالا و ولدا، مال و اولاد۔ اطلع الغیب، اطلع اصل میں تھا اطلع، اطلع، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ اطلع، یہاں حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے اس نے کوئی عہد لیا ہے کہ وہ ایسی بات کر رہے کہ مرنے کے بعد بھی جب اٹھے گا تو مال و دولت میں زیادہ ہوگا؟ کیا وہ غیب جانتا ہے یا رحمان سے اس کا کوئی عہد ہے؟ رحمان سے اس نے کوئی عہد لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب میں بھی اضافہ کریں گے۔ مدہ یمدو ڈیل کے معنی میں ہم اس کے عذاب کے اندر بھی اضافہ کریں گے۔ وہ مال و اولاد کے اندر اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم اس کے عذاب کے اندر اضافہ کر دیں گے مزید۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم اس کے وارث بنیں گے، ما یقولو، جو وہ کہہ رہا ہے، وَیَأْتِینَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ مطلب کفار کے مرنے کے بعد، جیسے کہ کل بھی یہ موضوع گزرا تھا کہ اللہ ہی اکیلا وارث ہے، زمین، اہل زمین سب کا ایک اللہ ہی اکیلا کیا ہے، بولیں وارث ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ہم ہی اس کے وارث بنیں گے، وَیَأْتِینَا فَرْدًا، اس کی حالت تو یہ ہوگی کہ وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وہ اس گمان میں، اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کل جب اٹھایا جائے گا تو تب بھی مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہوگا، بلکہ وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہتن، الہ، الہ ان کی جمع آلہہ، معبودان، انہوں نے اللہ کے علاوہ معبودان بنا لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت ہو جائیں۔ مطلب بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب ان کو، ان کے معبودان سب کو جمع کیا جائے گا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ کفر کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ کفر کا لفظ مطلب انکار کرنا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر اس معنی میں لفظ لغت کے اعتبار سے سَيَكْفُرُونَ، وہ انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا۔ وہ ان کی عبادت جن کی، یعنی جن معبودان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ معبودان ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ، اور ہوں گے ان پر ضدًا، اپوزٹ، مخالف، ان کے ضد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے یہ عربی زبان کا طالب علم جانتا ہے کہ ان الفاظ کے اندر کس قدر مبالغہ اور ان کے اندر کس قدر ایک فصاحت و بلاغت ہے۔ ان کی امیدیں کیا ہیں؟ عزہ، اور معبودان کیسے ہوں گے؟ ضدہ، سمجھائی نا آپ کو، عزہ ضدہ، اور ضدہ بھی ایسا الفاظ آیا جو بالکل عزہ کے اپوزٹ ہوگا۔ مطلب یہ تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے جو تم ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو۔ حقیقت تو یہ ہوگی کہ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ہم نے کیا کیا؟ شیاطین کو بھیجا کافروں پر، تَعُزُّهُمْ، وہ اکساتے ہیں ان کو، عزّا، اکسانا۔ آپ لوگ مفعول مطلق پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک فعل آتا ہے، اس کے بعد اس کے مصدر کو ذکر کر کے ایک تاکید سے بات کی جاتی ہے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، تو وہ یہاں پر عزّا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا، وہ شیاطین ان کو مزید اکساتے ہیں؟
تو یقین جانیے گناہ کے کام پر معاون کا مل جانا، شیاطین کا اکسانا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے گناہ کے کام پر۔ الم تر انا ارسلنا، اور مشرکین مکہ اس آزمائش سے بھی آزمائے گئے تھے کہ شیاطین ان کو ان کے برے کاموں پر مزید اکساتے۔ اللہ نے فرمایا فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی نہ کیجئے، انما نعد لهم عدا، ہم ان کو، عد یعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شمار کرنا، اسی سے وہ آیت ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انما نعد لهم عدا، ہم ان کو شمار کیے ہوئے ہیں، ان کی گنتی کیے ہوئے ہیں، آپ جلدی نہ کیجئے، ہم ان کو، یہ جو لوگ ہیں ہم ان کو شمار کیے ہوئے ہیں، ان کی گنتی کیے ہوئے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم جس دن، نحشرو ہم جمع کریں گے، المتقین متقین کو، جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے، الی الرحمن رحمان کی طرف، وفدا مہمان نوازی کے طور پر۔ ہم مشرکین کو، ہم متقین کو، مجرمین یا مشرکین کا ذکر اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت 86 میں، 85 کے اندر متقین کا ذکر ہے کہ ہم متقین کو بطور مہمان کے رحمان کی طرف جمع کریں گے۔ اللہ اکبر، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اچھا، اس کے اپوزٹ مجرمین یا مشرکین کا حال کیا ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف داخلے کے لیے، اس میں داخلے کے اعتبار سے مشرکوں کو، مجرموں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اور متقین کو بطور مہمان کے رحمان کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو مجرم ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا، لا یملکون الشفاعۃ، یہ شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے۔ بولیے لا یملکون الشفاعۃ، یہ شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد لیا ہوا ہے۔ بولیے یہ شفاعت کی ملکیت نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس عہد لیا ہوا۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے شفاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہاں ان نیک بندوں کے علاوہ جن کو اللہ کے حکم سے شفاعت کی، سفارش کی اجازت دی جائے گی، ان کے علاوہ کوئی بھی، بولیے، شفاعت کی ملکیت نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ سوال جو پوچھا گیا وردا کے تعلق سے، تو وردا یہ بالکل سخت پیاس کے معنی میں بھی آتا ہے، واردہ یاریدو سے بھی اگر ہم اس کا کریں تو یہ دخول کے اعتبار سے، اور وردا شدید پیاس کے اعتبار سے آتا ہے، اور نسوکو کا ترجمہ جو ہے وہ ہانکنے کے اعتبار سے یا چلانے کے اعتبار سے، ساق یسوکو، جس طرح جانوروں کو ہاکا جاتا ہے نا، یعنی ان الفاظ کی بلاغت دیکھیے، نسوکو، جانوروں کو ہاکنے کے لیے، ایک طرف لے جانے کے لیے یہ فعل یوز ہوتا ہے۔ تو مجرموں کو اس دن کیسے ہانکا جائے گا انہیں، کس طرف؟ جہنم کی طرف، وردا، اس حالت میں کہ وہ شدید پیاس میں کی حالت میں ہوگی۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن اللہ کے بندے شفاعت کی ملکیت نہیں رکھیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے، ہاں جس کا رحمان سے عہد ہے۔ مطلب یہ کہ رحمان، اللہ اپنے نیک بندوں کو شفاعت کا اختیار دے گا، اللہ رب العزت انہیں دوسرے جو اہل معصیت ہوں گے ان کی سفارش کرنے کا اللہ انہیں اختیار دے گا، ملکیت دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج 21 دسمبر 2021 کو جب ہم تفسیر کورس میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں تو بالکل ایام بھی وہی گزر رہے ہیں کہ جن ایام میں اس باب میں اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بڑا شرک کیا جاتا ہے، اور وہ باب ہے اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کا شرک۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، ولدا، اولاد سے۔ لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم، البتہ تم،
آئے ہو یا لائے ہو شیئن ادا، بہت بری اور وزنی بات تم لائے ہو. اچھا یہ کتنی وزنی بات ہے، کتنی باری اور بری بات ہے. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، منہ، اس سے یعنی اس بات سے کہ تم اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ بات ایسی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. خرّ یخر، دوسری مرتبہ آج یہ فعل آ رہا ہے گرنے کے معنی میں ہے. تخر الجبال، پہاڑ گر پڑے، حدّا، ریزہ ریزہ ہو کر. اچھا وہ کیا بات ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے کسی بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، نعوذ باللہ. وما ينبغي للرحمن، رحمان کی شان کے یہ لائق نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، وہ کیا ہے؟ الا آت الرحمن عبدا، وہ تو غلام بن کے رحمان کے پاس آنے والے ہیں. الا آت الرحمانی، وہ تو آنے والے ہیں رحمان کے پاس کس حالت میں؟ عبدا، غلام بن کر. یعنی مخلوقات کی حیثیت اللہ کے سامنے عبد کی ہے. اللہ اکبر، مقام عبودیت، یہ باقی لوگوں کی حیثیت ہے اللہ کے سامنے، اور وہ معبود ہے، وہ خالق ہے. اللہ نے فرمایا لقد احصاہم، البتہ تحقیق انہوں نے ان کو شمار کیا ہوا ہے. وعدہم عدا، اور ان کو گن گن کر رکھا ہوا ہے. اللہ نے ان کو شمار کیا ہوا ہے اور انہیں گن کر رکھا ہوا ہے. جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، جو اللہ کے پاس عبد، غلام بن کر آنے والے ہیں. ایک اور حالت بیان کی قیامت کے دن کی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، وَكُلُّهُمْ، اور وہ سب کے سب آتِيهِ، اس کے پاس آنے والے ہیں. عطا یاتی سے فعل، یہ اسم فاعل ہے. عطا یاتی سے اسم فاعل جو دو مرتبہ گزرا، آتی الرحمن عبدا، اور اسی طرح اگلی آیت 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یوم القیامت فردا. فردا مطلب اکیلا. تمام رحمان کے پاس آنے والے ہیں قیامت کے دن کس حالت میں؟ فردا، کہ وہ اکیلے ہوں گے. دنیا میں جو وہ دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن سب رحمان کے پاس اکیلے آنے والے ہیں. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 312 ہے، جس میں 3 آیات پڑھ کر ہم سورۃ مریم کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. ہمارا جو پارہ ہے وہ ہمارا 16واں چل رہا ہے، اور اس میں 96 سے لے کر 98 تک 3 آیات ہیں. ہم ان کو پڑھ کر اس پارے، اس سورت کو، سورۃ مریم کو مکمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیات. جب اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں ان کا ذکر گزرا اس سے پہلے، تو اہل ایمان کا ذکر سنیے. ان الذین آمنوا، اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت کو رکھ دے گا. رحمان ان کے لیے کیا کرے گا؟ محبت. ود، اردو زبان میں ود کا لفظ محبت کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اسی سے مودت بھی ہے. رحمان ان کے لیے ود کو رکھ دے گا، محبت کو رکھ دے گا. مطلب یہ کہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے جو ہیں، نیک اعمال کرنے والے اور اہل ایمان جو ہیں، ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی محبت کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، طویل حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں. یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. حضرت جبریل فرشتوں کے اندر اس پکار کو بلند کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے
تم سب بھی اس سے محبت کرو. اور پھر حدیث کے الفاظ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اہل ارض کے دل میں، زمین پر بسنے والوں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے محبت کو رکھ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا. یسرناہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، بلسانک، آپ کی زبان میں جو عربی ہے، ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو کیا کیا؟ آسان کیا. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس قرآن سے متقین کو. وَتُنذِرَ، نہ صرف خوشخبری دیں بلکہ آپ ڈرائیں. وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں، بِهِ، اس قرآن سے، قَوْمًا لُدَّ، الد کی جمع لد، جگڑالو، جو جگڑالو قوم ہے اور آپ کی آیات کے مقابلے میں اپنی باتیں لانے والے ہیں، آپ کی اطاعت کو مانتے ہوئے دین اسلام کو قبول نہ کرنے والے ہیں، یہ جو جگڑالو قوم ہے آپ ان کو ڈرائیں اس قرآن سے. تو دیکھیں یہ وہ آیت ہے 97 جس میں افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں. بشیر مطلب خوشخبری دینے والے، نذیر مطلب ڈرانے والے. تو کیا فرمایا؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، خوشخبری ہوتی ہے متقین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، آپ ان کو خوشخبری دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّ، اور ڈراوا ہوتا ہے، انذار ہوتا ہے کس کے لیے؟ جگڑالو لوگوں کے لیے یا گناہگاروں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں. اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. قرنین دیکھیں اسم نکرہ، اس سے پہلے من آیا، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ کوئی معمولی سی آہٹ ان کی سنتے ہیں؟ جو ان سے پہلے جن کو ہلاک کیا گیا، کیا آپ ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں یا آپ ان میں سے کسی کو پاتے ہیں، کسی کو محسوس کرتے ہیں؟ آج جیسے ان کا نام و نشان نہیں ہے. یعنی سورت کے اختتام پر 98 جو آیت ہے، یعنی اس کے اندر اتنی مختلف اقوام عالم کا ذکر کرنے کے بعد، اور خاص کر وہ نصارہ جو اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے تھے، ان کا ذکر کرنے کے بعد ایک شدید الفاظ میں ان کو یہ وعید دی گئی کہ ان سے پہلے بھی تو بستیاں گزری ہیں. یہ اپنے ساز و سامان پر، یہ اگر مشرکین مکہ اپنی مجالس پر اپنے ساز و سامان پر تکبر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، تو ان سے پہلے بھی بستیاں گزری ہیں، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا. کیا ان کی کوئی آہٹ بھی ابھی سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورت مریم کو مکمل کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.